تھوڑا سا آپ کا میسج ہے، چونکہ ہمارے زیادہ ویوز ناظرین سن رہے ہیں، آپ پلیز یہ بتائیں، آپ KDA کے چیئرمین ہیں اور ان کا گلہ یہ ہے کہ چیف منسٹر نے کل ہدایات کی تھی انتظامیہ کو کہ وہاں پہ فوری طور پر ان کی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا جائے اور پہنچا جائے، لیکن سینیٹر صاحب نے کل یہاں گلہ کیا کہ مجھے انتظامیہ سے گلہ ہے، یہاں پہ انتظامیہ کی بالکل جو ہے نا وہ غفلت ہے، خاص کر KDA کی۔ آپ چونکہ چیئرمین ہیڈ ہیں، پلیز یہ بتا دیں کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا آپ بر وقت کام کر رہے تھے، اس میں کس کی غفلت ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب آپ کا یہ واقعہ ہوا ہے KDA کے ساتھ ٹوٹل 2 مشینیں، ایک مشین اسی وقت پہنچائی تھی، KDA کا سٹاف یہاں پہ 2 تھا، اس کی جگہ 7 افسر آپ کو ادھر بھیج دیے گئے تھے۔ اس وقت جو دار و مدار تھا NHA کے ساتھ بھی ہم نے کوارڈینیشن کی تھی، NHA نہیں پہنچی تھی اور ہمارے KDA کے سارے ادھر ملازمین آپ کے پاس پہنچے۔ ابھی بھی جو 2 مشینیں لگی ہوئی ہیں یہ KDA کی 2 ہی مشینیں، ان کے ساتھ اور مشینیں نہیں ہیں۔ سٹاف کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ DG صاحب کو پتہ ہوگا اور وہ ہم آپ کو ادھر گنتی کر کے بتائیں گے جی۔ اور یہ سارے وادی سے KDA کا سٹاف ادھر شفٹ کر دیا گیا ہے، اور میں آج جو آیا ہوں وہ اسپیشلی وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر اور اعظم خان سواتی صاحب کے کہنے پہ میں آج ادھر آیا ہوں، اور ابھی آپ کو میں کچھ اور بھی جو آپ کے ریلیف کے اور آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سر اس کو کیسا نہیں ہو سکتا ہے چونکہ قدرتی آفات کا شکار یہی علاقہ ہے اور 116 اضلاع پورے پاکستان میں متاثر ہوئے، سب کو آفت زدہ قرار دیا گیا، بدقسمتی سے مانسہرہ کو ابھی تک اور خاص کر کے ویسی تحصیل بالاکوٹ یا VC ماڈری، جو VC منورہ UC ماڈری بری طرح متاثر ہوئی ہے، اربوں کا یہاں پہ نقصان ہوا ہے، گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، یہاں کے پان بجلی گھر گئے اور اندر بہت بڑا درہ ہے، 30-40 ہزار کی آبادی ہے، تو یہ سب آپ کے علم میں میڈیا بتا رہا ہے، پھر اس کو آفت زدہ قرار کیوں نہیں دے رہے؟ یہ جناب میرا کام ہے ادھر آ کے آپ کی باتیں سننا، آپ کے مسئلے سننا۔ میں سیاسی سٹیٹمنٹ کے لیے کوئی نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ادھر مسئلے مسائل اعظم خان صاحب سواتی نے کہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے، آپ کے مسئلے سنوں اور اس کے حل نکالوں اور آپ کو ریلیف ملے۔ میں آپ کو ریلیف دینے ادھر آیا ہوں، تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ سن لیں گے، آئیں ابھی آگے کام کرتے ہیں۔ یونین کونسل ماڈری بازار اس پل کے مقام پر جو گزشتہ 2 روز قبل برساتی ایک رہ تھا ویلی منور سے، اور یہاں پر ایک بند گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ ہماری ٹیم نے 2 دن سے اس کی رپورٹنگ کی، آج الحمدللہ DMM نیوز کی ٹیم یہاں پہ پہنچی ہے اور ہماری ملاقات ہوئی ہے KDA کے چیئرمین سے، تو ان سے بھی ہم نے ان کا موقف لیا ہے۔ تھوڑا سا وہ سخت لہجے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کام کرنے دیں، چونکہ ہمیں ہدایات اوپر سے ہوئی ہے اعظم خان سواتی کی طرف سے اور ان کی ہدایات پہ ہم آئے، جبکہ ہمارے علم کے مطابق چیف منسٹر KPK نے گزشتہ 3 روز قبل ہدایات کی تھی کمشنر ہزارہ کو کہ متاثرہ علاقہ کا فوری طور پر دورہ کرے اور وہاں پر جو ریلیف ہے اور لوگ جو متاثر ہیں ان کی مدد کی جائے، لیکن اگلے 48 گھنٹوں تک انتظامیہ کا کوئی آدمی یہاں پہ موجود نہیں تھا۔ آج کل اعظم خان نے ان کو تھوڑا سا، آج وہ سب یہاں پہ پہنچا ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کیا جائزہ لے گئے؟ یہ ایک بہت بڑا درہ ہے ویلی منور، 30-40 ہزار کی آبادی ہے، جہاں پہ سکول تھے، درجن سے زائد گاڑیاں تھیں، وہاں پہ پان بجلی گھر اور پان چکیاں، فصلیں، اخروٹ کے درخت، اربوں روپے کا تقریباً نقصان ہوا، اور اسی طرح ماڈری کا نقصان ہوا، یہاں پہ بازار تباہ ہو گیا، یہاں کے دکاندار متاثر ہو گئے، اور اصلی فگر جو ہے نا وہ بتا کوئی نہیں رہا۔ اصل فگر یہ ہے کہ اربوں روپے کا یہاں پہ نقصان ہوا ہے، لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے، اسی لوگوں کا مطالبہ بھی ہے، چونکہ یہ پہلے سے پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ پہلے بہت زیادہ غربت کا شکار ہے، ان کا ذریعہ معاش یہی تھا، دکانیں تھی، کاروبار تھا، وہ سب ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ پورے پاکستان میں 116 اضلاع متاثر ہوئے اور ان کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارا ضلع مانسہرہ، تحصیل بالاکوٹ اور یونین کونسل ماڈری کو ابھی تک آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا، اور ابھی تک یہ سب بنیے ہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور ہمارے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کل یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریفی فضائی دورہ کریں گے۔ میں اپنے میڈیا کی وسادت سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ فضائی نہ کریں، وہ زمینی دورہ کریں اور متاثر لوگوں کو دیکھیں، اپنے ووٹروں سپورٹروں کو دیکھیں۔ عوام جب زندہ رہیں گے تو سیاستدان بھی رہیں گے، اگر عوام ہی نہیں رہیں گے تو پھر سیاست کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری آواز جو ہوگی وہ عوام کے ساتھ ہوگی، متاثرین کے ساتھ ہوگی، اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ ان لوگوں کو بحال کیا جائے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، ان کے روزگار بحال کیے جائے، ان کربوں کے جو نقصانات ہوئے ان کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے۔